اولاد اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر وہ ایک نیک اولاد ہو تو دنیا کی سب سے خوبصورت نعمت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ ماں باپ کو سکون پہنچاتی ہے، اور ماں باپ کے دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کو سکون پہنچاتی ہے۔ یہ نیک اولاد کی اتنی زیادہ خوبصورت خاصیت ہے۔ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرتی ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ آپ جہاں بھی کہیں دیکھیں گے نا کہ اولاد کے لیے وظیفہ ہے، یا اولاد کے لیے کوئی ٹوٹکا بتایا جا رہا ہے، یا اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دوائی بتائی جا رہی ہے، تو آپ ان کی کمنٹس میں دیکھیں گے کہ آپ کو لاکھوں کمنٹس ایسی نظر آئیں گی جس میں عورت رو دیکھیے کہ عورتیں رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک ہمیں اولاد جیسی نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ ایک عورت اولاد کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتی ہے۔ جو ہماری ان پڑھ جاہل عورتیں ہیں، اللہ معاف کرے، وہ تعویذ دھاگوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں، بہت کچھ کرتی ہیں، اور جو تھوڑی پڑھی لکھی عورتیں ہیں وہ ڈاکٹر کی حد تک جائیں تو حد سے زیادہ پار کر جاتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے میری ایک عورت سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں، میں ڈاکٹری علاج کروا رہی ہوں، لیکن ابھی تک مجھے اس سے کوئی بھی نفع حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ مجھے جسمانی بیماریاں لگنا شروع ہو چکی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماں باپ میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، جو اولاد میری ویڈیو کو سن رہی ہے، ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ دیکھیں، ماں باپ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقتیں حاصل کرتے ہیں، نہ جانے اپنے آپ کیا کیا ظلم کرتے ہیں اپنی ذات پر، کہ وہ دیکھیں کہ ایک عورت اولاد کو حاصل کرنے کے لیے شوگر کی پیشنٹ بن جاتی ہے، بلڈ پریشر کی پیشنٹ بن جاتی ہے، اس کو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کے فضل و کرم سے اس کو اولاد حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو حاصل کر کے رب کا شکر ادا کرتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو جیت لیا ہے، اتنی خوش ہوتی ہے ایک عورت۔ لیکن جب وہ اس کی اچھی پرورش کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، ماں بھی اور باپ بھی ہر طرح کی آسائشیں اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اور جب اولاد پروان کو چڑھتی ہے اور وہی اولاد بھول جاتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ میں سے جو بھی سن رہے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی نوجوان لڑکا لڑکی میری وائس سن رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ماں مجھے کیسے حاصل کیا، وہ آپ کو رو کر بتائے گی کہ میں نے کتنی مشقتوں سے، محنتوں سے، رب سے مانگ مانگ کر آپ کو حاصل کیا۔ لیکن ایک وقت پھر ایسا آتا ہے جب ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ میں اب ماں باپ کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را اپنی اولاد کو دنیاوی آسائشوں کے بعد دینی تعلیم دینے کی بھی کوشش کرے۔ ایک بچے کو جب شروع سے یہ پڑھایا جائے گا تو کہ تمہاری ماں تمہارے لیے جنت ہے، تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، وہ کبھی بھی بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ آج اگر میں نے ان کی خدمت کی تو مجھے جنت حاصل ہوگی۔ لیکن جب ایک لڑکے کو آپ انگلش میڈیم اسکول میں ڈالو گے، اور جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کا ناشتہ نہیں بنا سکتی، آپ اس کا خیال نہیں رکھ سکتی، آپ اس کے کپڑے پریس نہیں کر سکتی، جب وہ آپ کو دیکھے گا کہ میری ماں تو ضعیف ہو چکی ہے، اب میرے کسی کام کی نہیں رہی، اب میرا کوئی کام نہیں کرتی، تو اس کے مائنڈ میں یہی آئے گا کہ اب یہ مجھ پر بوجھ ہے، اب یہ مجھ پر وزن ہے، تو بہتر ہے کہ میں ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ آپ کو پھر یہی کہیں گے کہ آپ سارا دن گھر میں پڑی پڑی بور ہو جاتی ہیں، چلے آپ ان عورتوں کے پاس چلی جائیں جو آپ کی عمر کی ہیں، آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ لیکن جب یہ لفظ ایک بیٹا کہتا ہے تو اس کی ماں کا دل ٹوٹ کر چور چور ہو جاتا ہے، اور وہ یاد کرتی ہے کہ میں نے کتنی محنت سے، کتنی جد و جہد سے، کتنی مشکلوں سے، کتنی تکلیفیں برداشت کر کے اس اولاد کو حاصل کیا تھا، کتنا کچھ کیا اس اولاد کے لیے۔ آج مجھے اس کی ضرورت ہے کہ جب یہ آفس سے آئے تو میرے پاس بیٹھے، دو لفظ پیار کے کہے
لیکن یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بور ہو جاتی ہوں۔ اسے کیا پتہ کہ جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی آہٹ کو میں محسوس کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، اور جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، اور جب یہ میری گود میں آ کر اپنا سر رکھتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ہی میں نے اس کو جنم دیا ہے، آج ہی میں نے اس کو پیدا کیا ہے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں بور ہو جاتی ہوں۔ در حقیقت یہ مجھ سے بور ہو چکا ہے، کیونکہ اب میں اس کے کسی کام کی نہیں رہی۔ آپ دیکھیے کہ ماں کے دل میں کتنا دکھ درد ہوتا ہے۔ بظاہر وہ آپ سے کچھ لفظ نہیں کہتی، وہ چپ ہوتی ہے، لیکن دل اس کا بالکل پھٹنے کو تیار ہوتا ہے۔ پھر آپ اس کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہو، چاہے دنیا کی ساری نعمتیں وہاں پہ اس کو مل جائیں، لیکن وہ سکون اور راحت جو آپ کے ساتھ رہ کر اس کو ملتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ملتا۔ تو خدا را آپ سے یہ درخواست ہے، اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دیں،